وہ اپنا بھاری بھرکم شرارہ سنبھالتے ہوئے بامشکل کھڑکی کی منڈیر پر چڑھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سانسیں رک رک کر چل رہی تھی، اور اس کا دل ڈر اور خوف سے لرز رہا تھا، جیسے سینے میں قید کوئی پرندہ دیوانہ وار ٹکرا رہا ہو۔ بھاری بھرکم عروسی شرارہ، سونے کے زیورات کا بوجھ، اور اس پر خوف سے پسینہ پسینہ ہوتا وجود۔ آج اس کی رخصتی کا دن تھا، مگر یہ رخصتی ڈھول کی تھاپ، کہکو اور بارات کے شور کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ رخصتی اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ ساتھ والے بنگلے کی کھڑکی پھیلانگ کر ایک نامحرم کے کمرے میں ہوئی تھی۔ یہ اس کی قسمت کی ستم ظریفی تھی یا خدا کی آخری مہربانی کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ اسی ہلکی زرد روشنی میں بیڈ پر زرار بے سدھ لیٹا تھا، گہری نیند میں ڈوبا ہوا، بے خبر، جیسے دنیا اور اس کے ظلم، اس کے فیصلے، اس کی خوشی و غمی، سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو۔ اسے خبر نہیں تھی کہ آج اسی رات اس کی پڑوسن میر حاکم کی اکلوتی بیٹی حالہ میر حاکم اور آج کی نئی نویلی دلہن اپنی جان بچانے کے لیے اس کے کمرے میں پناہ لینے آئی ہے۔ حالہ میر حاکم نے کپاتے قدموں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ آنکھوں میں بے بسی تھی اور ایک ایسا خواب جو ٹوٹ تو چکا تھا، مگر اس کے نوکیلے ٹکڑے اب بھی دل میں چبھ رہے تھے۔ وہ بگڑا نواب زادہ، جس کی شہرت پوری سوسائٹی میں آوارہ اور بدنام شوقین مزاجی کی تھی، کیا واقعی وہ اس کی مدد کرے گا؟ دیواروں پر لگی نیوڈ پینٹنگز صرف تصویریں نہیں تھی، وہ اس کے کردار کی گواہی تھی۔ ایک پرتعیش لاابالی بے خوف زندگی وہ جی رہا تھا، جہاں کسی کی عزت، کسی کا خوف، کسی کی جان، سب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ بیڈ کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبلز پر آدھی بھری ہوئی شراب کی بوتل اور سگریٹ کی راکھ دانی رکھی ہوئی تھی، اور کمرے میں پھیلی ہوئی بے ترتیبی دیکھتی وہ غصے سے لب بھیجتی نظریں چرا گئی، جیسے ان سب کو دیکھنا بھی اس کے لیے گناہ ہو۔ دل کو مضبوط کرتی وہ اپنے قدم گھسیٹتی ہوئی بیڈ کے سرانے تک پہنچی اور آہستہ آواز میں بولی، زرار اٹھو پلیز، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ اس نے اس کے مضبوط کندھے کو ہلایا، وہ کندھا جو بلینکٹ کے اندر تھا۔ حالہ کی آواز پر وہ پلٹ کر دوسری طرف منہ کر کے دوبارہ سو گیا۔ اس کی پیٹھ حالہ کی طرف تھی، وہ شرٹ لیس تھا، اس کی کمر پر ایگل کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ زرار اٹھو پلیز، حالہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے جگانے کی کوشش کی۔ زرار ایک لڑکی کی آواز سنتا فوراً جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں کچی نیند کی سرخی تھی۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ اس کی آواز بھاری اور گونجدار تھی۔ جب اس کی نظر سرخ و سنہری عروسی لباس میں کانپتی ہوئی خوف سے لرزتی ایک لڑکی پر پڑی تو جلدی سے شرٹ پہنتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کون ہو تم؟ وہ غصے سے بولا۔ زرار شاید حالہ کو پہچان نہ سکا تھا، اس نے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حالہ، کیا یہ تم ہو؟ تم یہاں کیسے؟ آج تو تمہاری شادی تھی نا؟ وہ ایک ساتھ بہت سارے سوال کرتا اس کے پاس پہنچا۔ وہ اس کی بات پر لب کچلتی انگلیاں مروڑنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زرار پلیز میری مدد کرو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ میرے بابا، میرے بھائی، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں تک کہ پولیس بھی۔ بس تم ہی مجھے بچا سکتے ہو، تم ہی مجھے اس شہر سے باہر لے جا سکتے ہو، وہ روتے ہوئے التجا کرتی بولی۔ اس کی بات پر زرار کا بچا کچا نشہ بھی ایک لمحے میں اتر گیا۔ ایک دلہن جو آدھی رات کے وقت اس کے کمرے میں اس کے سامنے موجود تھی اور اس سے بھاگنے کی بھیک مانگ رہی تھی اور ساتھ پولیس کا ذکر بھی کر رہی تھی۔ اس نے لمبی سانس لی اور اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کی اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئی۔ میری بات غور سے سنو حالہ میر حاکم، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، یہاں سے جاؤ ابھی، ورنہ میں شور مچا دوں گا۔ اس کی آواز سخت اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ شور؟ حالہ کی آواز بدل گئی۔ اس کی آواز میں وہ التجا نہیں تھی جو تھوڑی دیر پہلے تھی۔ شور مچاؤ گے اور کل اخبار کی سرخی بن جاؤ گے؟ میر حاکم کی بیٹی رخصتی کی رات نوابزادہ زرار کے کمرے میں پائی گئی۔ وہ ایک قدم اور قریب آئی۔ سوچو میر حاکم، میرا باپ تمہارے ساتھ کیا کرے گا، اور رہی صحیح کسر میں پوری کر دوں گی۔ میں سب کو یہی کہوں گی کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس لیے تم مجھے میرے گھر سے ہی بھگا کر لے آئے۔ تم میری مدد کرو، تم ہی ہو جو مجھے اس مصیبت سے نکال سکتے ہو، ورنہ پھر انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ زرار اس کی بات پر لب بھیجتا خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا جو وہ کہہ رہی ہے وہ دھمکی نہیں، حقیقت ہے۔ کچھ لمحوں بعد زرار نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے مس دلہن، اس کی آواز میں تلخی تھی، لیکن یاد رکھنا گھر سے بھاگ جانا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ویسے یہ تو بتاؤ تم بھاگ کس سے رہی ہو؟
حالانکہ آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں اس شخص سے بھاگ رہی ہوں جس کے لیے میرے بابا نے مجھے قربان کر دیا ہے۔ زرار نے جیکٹ اٹھائی اور والٹ سے نوٹ نکالے اور دروازے کی طرف بڑھا۔ سچ بتاؤ، تم کیا صرف شادی سے بھاگنا چاہتی ہو یا تم نے واقعی کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے؟ حالہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ فی الحال بس یہ جان لو زرار، اگر میں اس شادی سے نہ بھاگی تو میں مر جاؤں گی۔ زرار نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پہلے تو تمہارے اس شرارے کا کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ باہر نکل گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گرین کلر کا ڈریس تھا۔ یہ ڈریس پہن لو، یہ میری بہن کا ڈریس ہے۔ وہ آج کل ترکی میں ہے، سو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا ڈریس غائب ہوا۔ وہ یہی سمجھے گی کہ مما نے کسی ملازمہ کو دے دیا ہے۔ اس کی بات پر حالہ نے کلس کر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے ڈریس جھپٹا۔ مجھے اپنے گھر کی 2 ٹکے کی ملازمہ سے کمپیئر مت کرنا، سمجھے؟ اس سے غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں، جبکہ زرار اس کی بات پر برے برے منہ بناتا اسے واش روم میں جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ واش روم میں جا کر بند ہو گئے۔ دوسری طرف میر حاکم کے گھر میں شور سمجھ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی ونڈو کھولی اور وہ اپنی ونڈو سے باہر جھانک رہا تھا۔ اس کی ونڈو کے عین ساتھ ہی میر حاکم کے گھر کے دوسرے فلور کا ٹیرس تھا۔ پاگل لڑکی، اسے سرگوشی کرتے اپنی مسکراہٹ لبوں پر روکی۔ وہ تو یہ جانتی ہی نہیں تھی وہ کس مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ اب تمہارا کیا ہوگا دلہے میاں؟ بیچارہ اتنی خوبصورت لڑکی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مجھے تو تم شروع سے ہی بہت پسند تھی، مگر یہ امید نہیں تھی کہ حالہ میر حاکم اتنی جلدی تم میری جھولی میں آ گروگی۔ اس وقت یہ نواب زادہ زرار چند لمحے پہلے سوئے ہوئے زرار سے بہت الگ تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک اور گہرا راز تھا، یوں جیسے سب کچھ اس کے منصوبے کے حساب سے ہو رہا تھا۔ وہ اب اپنی ونڈو سے نیچے جھانک کر دیکھ سکتا تھا کہ میر حاکم کے گھر کے لان میں کیسے اودھم مچ گیا تھا، کیونکہ میر حاکم کی اکلوتی بیٹی غائب ہوئی تھی۔ طوفان اٹھنا تو ضروری تھا۔ اس نے جلدی سے ونڈو بند کی اور اس کے سامنے پردہ کر دیا۔ اتنے میں واش روم کے دروازے کھلے، حالہ باہر نکلی۔ زرار نے پلٹ کر اسے دیکھا تو بلاشبہ وہ اس سادے سے جوڑے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس ساری سوسائٹی کی سب لڑکیوں میں سے سب سے زیادہ حسین تھی۔ اب جو ڈریس اور زیور تم نے اتارے ہیں ان کو بیگ میں ڈال کر لاؤ، ان کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اور ہاں، یہ گاؤن پہنو اور نقاب کے ذریعے پورا چہرہ کور کرو، زرار نے سنجیدگی سے حکم دیا۔ حالانکہ وہ اس وقت بہت الگ لگا مگر وہ جلدی سے اس کے حکم پر عمل کر چکی تھی۔ اس نے وہ بیگ کندھوں پر ڈالا۔ ہم گھر کے پچھلے دروازے سے نکلیں گے، کیونکہ سامنے والے دروازے سے تمہارے بابا دیکھ سکتے ہیں اور میرے اپنے والدین بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس تمہیں کیوں ڈھونڈ رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر وہی سوال پوچھا۔ کیا تم مجھے کچھ دیر کے لیے مجھے کچھ سوچنے دو گے؟ حالہ کو اس کا بار بار یہ سوال پوچھنا نہایت ناگوار گزرا۔ زرار کندھے اچکا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نیچے اتر کر وہ بہت آہستگی سے پچھلے دروازے تک آیا، ایسے کہ کہیں اس کے والدین جاگ نہ جائیں۔ پھر اس نے بنا شور پیدا کیے اپنی بائک باہر نکال لی۔ رات کے اس پہر وہ گاڑی لے کر جانے کا رزق نہیں لے سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرتا اس کے ڈیڈ کو گاڑی کی آواز آ جاتی۔ اس نے بائک کو گھر سے نکالا اور حالہ نے نقاب سے اپنا چہرہ کور کیا اور وہ لوگ پچھلے دروازے سے نکلتے پچھلی گلی میں آئے اور اب پچھلی گلی سے وہ سوسائٹی سے باہر نکل چکے تھے۔ زرار نے سڑک پر بائک کھڑی کی اور حالہ کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کہاں جا رہے تھے حالہ نے ایک بار بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ بس وہ اتنا جانتی تھی ان حالات میں صرف زرار ہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ گاڑی مسلسل شہر کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی اور پھر کوئی 1 گھنٹے بعد اس کی بائک نواب زادہ خاندان کے فارم ہاؤس میں آ کر رکی۔ رات کے اس پہر دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ان کا ایک گارڈ تھا جس نے زرار کو سلام کیا۔ میں یہاں آیا ہوں، میرے ساتھ یہ بھی ہے، اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ وہ صرف 2 پل کے لیے گیٹ پر رک کر گارڈ کو ہدایت کرتا آگے بڑھ گیا۔ بائک پورچ میں پارک کی اور حالہ نیچے اتری تو وہ بھی اتر کر فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئے۔ فی الحال تم یہیں پر رہو، تمہارے لیے یہ سب سے محفوظ مقام ہے، لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تمہیں شادی سے بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بہت معصومیت سے اسے سوال کرتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ بابا نے جس شخص سے قرض لیا تھا اسے واپس نہیں کر سکے کیونکہ ان کا کاروبار ڈوب رہا تھا اور وہ شخص بار بار پیسے مانگ رہا تھا اور پیسے مانگنے کے لیے ان کا بیٹا گھر تک آ پہنچا۔ جب بابا نے کچھ مزید مہلت مانگی تو خاقان نے یہ شرط رکھی کہ وہ ایک صورت میں قرضہ معاف کرے گا اگر میری شادی اس سے ہو جائے، اور مجھے خاقان عباسی ذرا بھی پسند نہیں۔ شاید میں یہ شادی کر بھی لیتی، لیکن میرے باپ کے لیے یہ شادی صرف ایک سودا ہے، اپنا قرض معاف کروانے کا راستہ، اور میرے لیے یہ نرا عذاب ہے۔ وہ خاقان عباسی ایک دھوکے باز انسان ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزار چکا ہے۔ میں نے خود اسے اپنے
دوست سے باتیں کرتے سنا۔ وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے باپ کا غرور اور میری اکڑ توڑنے کے لیے مجھ سے شادی کر رہا ہے اور شادی کے بعد وہ میری زندگی عذاب بنا دے گا۔ میں نے بہت کوشش کی بابا کو روکنے کی کہ یہ شادی مت کرے، مگر انہیں تو اس وقت صرف اپنا قرض نظر آ رہا تھا جو میری صورت وہ چکانے والے تھے، اس لیے مجبوراً مجھے شادی سے بھاگنا پڑا۔ اور پولیس میرے پیچھے اس لیے پڑی ہوئی ہے کیونکہ خاقان عباسی اور اس کے خاندان کی بہت بدنامی ہو رہی ہے۔ جیسے ان لوگوں کو پتہ چلا کہ میں اپنے کمرے میں نہیں ہوں، انہوں نے فوراً سے پولیس کو بلا لیا۔ میں فی الحال تو گھر میں ہی چھپی تھی، مگر سمجھ نہیں آئی میں کہاں جاؤں، اس لیے تمہارے گھر آ گئی۔ ٹھیک ہے، آؤ کچن میں کچھ دیکھتے ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے۔ وہ دونوں کچن میں داخل ہوئے۔ خالہ اور زرار دونوں ہمسائے تھے اور دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھے اور دونوں شروع سے ہی یونیورسٹی تک ایک ساتھ پڑھے تھے اور دونوں میں دوست جیسا کوئی خاص رشتہ تو نہیں تھا، ہاں مگر ایک دوسرے کو تنگ کرنا خوب آتا تھا۔ ایک دوسرے کو ٹیز کرنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کے والدین سے اس کی انسلٹ کروانا ان دونوں کا بہترین مشغلہ تھا۔ مگر آج اس مشکل کی وجہ سے مجبوراً حالہ کو اس سے مدد مانگنی پڑی، ورنہ زرار اسے خاقان عباسی سے زیادہ بڑی آفت نظر آتا تھا۔ اس کے باپ نے عباسی خاندان سے قرض لیا تھا جو انہیں اپنے بزنس میں انویسٹ کرنا تھا، مگر برا ہوا بزنس لاس میں چلا گیا اور وہ قرض واپس نہیں کر سکے، جبکہ خاقان کو حالہ سے کوئی دھواں دھار قسم کی محبت نہیں تھی۔ اس نے ایک بار یونیورسٹی میں حالہ کو پرپوز بھی کیا تھا کیونکہ حالہ کا ایٹیٹیوڈ لیول ایسا تھا کہ یونیورسٹی کا ہر لڑکا اس کے پیچھے پاگل تھا، مگر وہ کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتی تھی اور خاقان بھی اچھا خاصا ہینڈسم تھا، اس لیے اس نے سوچا وہ بھی اپنی قسمت آزمائی کرے گا۔ مگر حالہ جو ایک وقت میں اپنی آنا اور غرور کی وجہ سے سو لڑکوں کو شادی کے لیے نہ کر چکی تھی تو خاقان عباسی کو بھی انکار کر گئی، مگر خاقان جیسے مغرور انسان کو جیسے یہ برداشت نہ ہوا کہ حالہ میر حاکم نے اس سے انکار کیا، اس لیے اس نے یونی میں فن فیئر میں اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں اس نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا تھا اور زرار نے ہی سے اس رات خاقان عباسی سے بچایا تھا۔ اس لیے حالہ کو زرار سے ہی مدد لینا صحیح لگا تھا اور خاقان عباسی سے اسی تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ شادی تو بس ایک بہانہ تھا، اصل میں تو اسے حالہ کا غرور توڑنا تھا، اسے اذیت دینی تھی جس کے لیے اسے ایک بہت اچھا موقع ملا تھا، مگر حالہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ ایسے انسان کو اپنا وجود سونپ دیتی، اس لیے اسے شادی سے بھاگ جانا ہی ایک بہترین حل لگا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے باپ کا سارا پیسہ جائیداد صرف اسی کی تھی، مگر عباسی فیملی ان سے زیادہ امیر اور اثر و سوخ والے تھے، اس لیے خاقان عباسی کی ہونے والی بیوی کا اس طرح شادی والے دن بھاگ جانا یقیناً میڈیا پر چند دن مرچ مسالہ لگ کر پیش کیا جانا تھا، اور خاقان کا غصہ آسمان پر پہنچ رہا تھا، اس لیے اسے سارے شہر کی پولیس کو فوراً ایکٹیویٹ کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حالہ کبھی بھی اس کے ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔ دونوں لاؤنج میں بیٹھ چکے تھے۔ اچھا تم بھاگ تو آئی ہو، مگر آگے کا کیا سوچا ہے؟ اب کیا کرو گی؟ وہ خاقان تو سکون سے نہیں بیٹھے گا، زرار نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، فی الحال کچھ دن غائب رہوں گی، جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو بابا سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، اگر انہوں نے مجھے دوبارہ زبردستی اس خاقان کی بیوی بنانا چاہا تو میں ملک چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی، مگر اس بدتمیز انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ خاقان کے ذکر پر ہی اس کی آنکھوں میں گہری آگ لگ چکی تھی، جبکہ اس کے برعکس زرار مسکرا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، فی الحال یہاں پر رکو، مگر مجھے لگتا ہے مجھے واپس گھر جانا چاہیے، اگر میں گھر نہ ہوا تو تمہارے بابا کو شک ہو جائے گا کہ کہیں تم میرے ساتھ تو نہیں، اس لیے میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھا، اس سے پہلے وہ جاتا حالانکہ آواز سے رک گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے اور یہاں پر ملازمہ بھی نہیں ہے جو کھانا بنا دے، اور تم جانتے ہو مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، اور اس انسان کی وجہ سے میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، اتنی بھوک لگ رہی ہے، کچھ آرڈر کرو میرے لیے جلدی، اس سے جیسے حکم سنایا تھا۔ زرار نے بے حد حیرت سے آس پاس دیکھا، پھر خود پر نگاہ ڈالی۔ مجھے کہہ رہی ہو؟ جیسے اسے لگا یہاں وہ کسی اور سے بات کر رہی ہے۔ تمہارے سوا کوئی نظر آ رہا ہے؟ حالہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ ایک تو تم مجھ سے اس طرح بات کرنی بند کرو، ہر وقت اپنا نوکر بنا کر رکھتی ہو، کبھی زرار یہ کر دو، کبھی یہ کر دو، اب ایک بار پھر تمہاری مدد کر چکا ہوں نا، احسان سمجھو، اور تمہارے کھانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے، تمہیں رہنے کے لیے جگہ دے دی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، اب کھانا تم خود دیکھو۔ حالہ اس کی ایسی بے حسی پر تڑپ کر ہی رہ گئی تھی۔ بے وقوف انسان، اپنا موبائل میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اگر موبائل ساتھ لے آتی تو وہ لوگ مجھے ٹریس کر لیتے، میرے پاس اس وقت کوئی موبائل نہیں ہے، تو کھانا کہاں سے آرڈر کروں گی؟ اب ہوا میں آنے سے رہا، جلدی سے اپنا موبائل مجھے دو، ویسے تو کھانا تم میرے لیے آرڈر کرو گے نہیں،
اس لیے اب اپنا موبائل ہی دے کر جاؤ۔ وہ اس کے پاس آتی اپنا ہاتھ پھیلا کر موبائل مانگ رہی تھی۔ زرار نے برے برے منہ بنا کر اپنا موبائل نکالا۔ کیا کھاؤ گی؟ میں آرڈر کر دیتا ہوں، اور اپنا موبائل تو میں ہرگز نہیں دینے والا۔ ہاں میں کل چکر لگاؤں گا، پھر تمہیں نیا موبائل دے جاؤں گا، مگر میرے موبائل میں گھسنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ سختی سے اسے آنکھیں دکھاتے وارن کیا، اور پھر وہ اپنا کھانا آرڈر کر چکا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا میں یہاں اکیلی رہوں گی؟ اس نے اتنے بڑے فارم ہاؤس کو دیکھا، اسے تنہائی سے وحشت سی ہوئی تھی۔ وہ تو گھر میں بھی 20 ملازموں کے ساتھ رہتی تھی، اگر والدین گھر میں نہ بھی ہوتے تو بھی ملازمت تو کمپنی دینے کے لیے ہوتی ہی تھی۔ زرار نے اس کے چہرے پر ہلکا سا خوف دیکھا تو مسکراہٹ چھپائی۔ اگر تم کہو تو کوئی 4-5 جن بھوت لے آؤ، تمہیں اچھی کمپنی دے دیں گے۔ اس کی بات سن کر حالہ نے اسے قتل کر دینے والی نگاہوں سے گھورا۔ تم یہاں نہیں رک سکتے؟ حالہ میر حاکم کی آواز کانپی تھی۔ چند پل دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ اگر میں یہاں رک گیا تو پھر گھر والوں کو پکا یقین ہو جائے گا کہ تم میرے ساتھ ہی بھاگی ہو۔ حالہ نے برے برے منہ بنائے۔ اوف، سب جانتے تو ہیں میری تمہارے ساتھ 1 منٹ نہیں بنتی، تو میں تمہارے ساتھ کیوں بھاگوں گی؟ وہ حیران تھی کہ اس کے گھر والے ایسا بھی سوچ سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہماری نہیں بنتی، پھر بھی تم میرے ساتھ ہی بھاگ کر آئی ہو، نہ چاہے جس حالات میں بھی آئی ہو، لیکن آئی تو میرے ساتھ ہی ہو۔ زرار کی بات پر تب کر ہی تو رہ گئی۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ زرار نے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو نہ کرو بات۔ میں کون سا تم سے بات کرنے کے لیے مر رہا ہوں؟ اچھا، جب تک کھانا نہیں آ جاتا تب تک یہاں رکو، پھر بے شک چلے جانا۔ اس سے پہلے زرار لاؤنج سے باہر نکلتا، اس نے اب کچھ عاجزی سے درخواست کی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ مس حالہ میر حاکم میرے سامنے درخواست کر رہی ہیں؟ اس نے جان بوجھ کر حالہ کو چھیڑا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، وہ غصے سے کہتی کمرے میں جا کر بند ہو گئی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے تنہائی سے فوبیا ہے، لیکن بچپن سے لے کر اب تک کے سارے بدلے لینے کے لیے اسے تھوڑا تنگ کرنا بھی تو ضروری تھا۔ ایسا نہیں تھا وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، بس دونوں کو تنگ کرنا ہی ایک دوسرے کا مشغلہ تھا، مگر دونوں اس بات سے ناواقف تھے کہ تنگ کرتے کرتے دونوں کے لیے ایک دوسرے کے دل میں کتنی محبت چھپی ہوئی ہے۔ وہ کمرے میں چلی گئی تو زرار ٹھنڈی سانس خارج کرتا لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا موبائل چلانے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی، جیسے سب کچھ اس کے پلان کے مطابق پرفیکٹ جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانا آیا، اس نے حالہ کو کھانا دیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، وہ سکون سے پیٹ بھر کر کھانا کھاتی رہی، پھر کمرے میں جا کر سو گئی۔ جب زرار کو یقین ہو گیا کہ وہ سو چکی ہے تو اس پر کمبل درست کرتا ایک آخری نگاہ ڈالتا ہوا فارم ہاؤس سے باہر نکل آیا، اور خاموشی سے اسی راستے گھر آیا جس راستے سے نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے والدین نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی ہوش نہیں رہتی کہ زرار رات کو کتنے بجے گھر واپس آتا ہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ونڈو سے نیچے جھانک کر دیکھا تو اب بھی حاکم صاحب کے گھر میں ایک عدالت لگی ہوئی تھی۔ شیراز عباسی میر حاکم سے کہہ رہا تھا کہ یا تو وہ اپنی بیٹی دو یا پھر میرے پیسے واپس کرو۔ زرار ونڈو سے ہٹ گیا اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو خاقان عباسی، تم نے کہا تھا کہ تم حالہ کو مجھ سے چھینو گے اور اسے تکلیف دو گے، تو اب بتاؤ کیسے دو گے تم اسے تکلیف، کیونکہ وہ تو میری قید میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی، جیسے سب کچھ پتہ کر چکا ہو۔ شہر پر ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ تقریباً 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اسے یاد آیا حالہ اکیلی فارم ہاؤس میں تھی، اسے اس کی فکر ہوئی۔ جو بھی تھا مگر وہ اس کی بہت پرواہ کرتا تھا، چاہے وہ اس کے منہ پر ظاہر نہ کرے، مگر اس کا دل اس کے لیے کھینچا جاتا تھا۔ وہ فریش ہوتا نیچے آیا تو اس کے ماں باپ پریشان سے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ لوگوں کے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ زرار نے مسجد سے سیب ٹوکری سے اٹھایا اور دانتوں سے کترتے ہوئے ان سے پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ میں اتنی پریشان ہوں تو میں بتا نہیں سکتی۔ اس کی ماں کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ کیا ہو گیا مام؟ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ کل حالہ کی شادی تھی، مگر وہ شادی والی رات بھاگ گئی۔ ابھی حاکم صاحب اور ان کی وائف آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کہیں حالہ یہاں تو نہیں آئی۔ میں نے کہا وہ یہاں کیوں آئے گی، مگر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہماری بچی کہاں چلی گئی۔ ساری زندگی میں نے اسے اپنی بیٹی سمجھا ہے اور مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ ایسی تو نہیں تھی کہ شادی والے دن گھر سے بھاگ جائے، پھر ایسا کیا ہوا ہوگا؟ وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی ماں بے شک امیر تھی، مگر پھر بھی ان کا دل خالص دیسی ماؤں جیسا تھا۔ انہیں بھی حالہ کی فکر ہو رہی تھی۔ زرار کا دل چاہا وہ ہنس پڑے، مگر اپنی ہنسی ضبط کر وہ اپنی ماں سے جوتے کھانا نہیں چاہتا تھا۔ ارے کسی سے کرتی ہوگی محبت، چلی گئی ہوگی اس کے ساتھ، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ ہمارا معاملہ تھوڑی ہے۔ شیرازی صاحب حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے
جو کسی اور کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن مجھے بچوں کی طرح عزیز تھی وہ۔ اس کی ماں کو ابھی بھی دکھ تھا۔ ارے مجھے بھی تو بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، لیکن اگر والدین اس طرح زبردستی بیٹیوں کی شادی کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ میں نے تو حاکم بھائی کو بہت سمجھایا تھا کہ اس عباسی فیملی کے جال میں مت آئیں۔ نہ ہی ان سے قرض لیں، اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لیں، بے شک واپس مت کیجیے گا۔ لیکن نہیں، مجھ سے لیتے ہوئے ان کی آنا درمیان میں آ رہی تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ان پر احسان کرنا چاہتا ہوں اور ساری زندگی اپنے احسان تلے دبانا چاہتا ہوں، حالانکہ میں انہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے عباسی خاندان سے قرض لیا اور پھر ان کے بیٹے نے بدلے میں حالہ کو مانگ لیا۔ میں تو بہت خوش ہوں، بہت اچھا ہوا کہ حالہ چلی گئی۔ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کی ماں نے شکوہ کناں نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کم سے کم دعا نہیں کر سکتے تو ایسے الفاظ بھی مت استعمال کریں۔ نہ جانے میری بچی کس حال میں ہوگی۔ زرار اپنی ماں کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی پریشان تو حالہ کی ماں بھی نہیں ہوگی جتنی پریشان اس کی اپنی ماں ہو گئی تھی۔ پھر اچانک اسے حالہ کا خیال آیا تو اس نے یہاں سے کھسکنے میں ہی عافیہ جانی۔ اگر وہ وہاں لیٹ پہنچا اور وہ بھوکی بیٹھی ہوئی تو وہ اس پر ہی ٹوٹ پڑے گی۔ وہ جانتا تھا حالہ سے بھوک بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ اسے تو ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا تھا۔ وہ کم کھاتی تھی، مگر ہر تھوڑی دیر بعد اس نے ضرور کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا تھا۔ اچھا آپ لوگ اپنی بحث ختم کریں، وہ جہاں بھی ہوگی دعا کریں وہ ٹھیک ہو۔ میں چلتا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اس سے پہلے وہ پیچھے پلٹتا شیرازی صاحب اور فرزانہ شیرازی نے غصے سے گھورا۔ یہاں پر حالہ غائب ہے اور تمہیں اپنے ضروری کام پڑے ہوئے ہیں۔ تمہیں احساس بھی ہے اس بچی کا؟ فرزانہ شیرازی کو اس وقت سب زہر لگ رہے تھے۔ فکر مت کریں موم، وہ جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی، اور وہ بچی نہیں ہے، اپنا خیال خود رکھنا جانتی ہے۔ آپ کیا اس کی وجہ سے اپنے کام روک دیں گی؟ ضروری کام سے جانا ہے، شام تک آ جاؤں گا۔ وہ ماں کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد اس کی گاڑی شہر سے دور اپنے فارم ہاؤس میں آ کر رکی۔ وہ گاڑی پورچ میں پارک کیے جیسے ہی لاؤنج میں آیا تو اس نے دیکھا حالہ غصے سے بھری لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی اور ساتھ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ یہ سمجھتا کہ اپنے آپ کو مجھے یہاں پر قید کرے گا؟ ایک بار آئے تو صحیح، اس کی جان لے لوں گی۔ اس کی سرگوشیاں اتنی اونچی تھی کہ زرار سن چکا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا حالہ کے قریب آیا تو قدموں کی چاپ پر حالہ نے اسے دیکھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ عجیب بے رونق سا ہوا پڑا تھا۔ جیسے اس نے زرار کو دیکھا تو فوراً آگے بڑھتی اس کا گریبان دبوچ چکی تھی۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ تمہیں پتہ نہیں کہ میں کتنے گھنٹوں سے بھوکی بیٹھی ہوں؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے، تم تو مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو نا؟ اس لیے بہت اچھا طریقہ سوچا ہے مجھے یہاں پر قید کر کے بھوکا مارنے کا۔ وہ سخت غصے میں تھی، اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ایک ہاتھ سے زرار کا گریبان پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر مکے مارنا شروع کر چکی تھی۔ زرار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس بہت ہو گیا جنگلی بلی۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑے ریلیکس کرنے لگا، مگر وہ غصے میں روتی ہوئی اس کے کندھے پر مکے مار رہی تھی۔ زرار نے حیرت سے اسے دیکھا، اسے کبھی بھی حالہ کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ کیا ہو گیا حالہ، کیوں رو رہی ہو؟ پیار سے پوچھا گیا، جیسے اسے یقین نہیں آیا کہ غرور اور انا کی متکبر حالہ میر حاکم رو رہی ہے۔ جیسے اس نے پیار سے پوچھا تو سارے ضبط کھوتی اس کے سینے پر سر رکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی، اور زرار تو اس کی اتنی قربت پر گھبرا کر رہ گیا، مگر اس نے اتنا زیادہ روتا دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کے بال سہلانے لگا۔ بس سب کچھ ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں نا، کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے ٹریٹ کیا۔ جب حالہ کا رونا کچھ کم ہوا تو اس سے الگ ہوئی اور اب شرمندہ ہوتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں 1 گھنٹہ سو سکی، پھر میں اٹھ گئی۔ جب میں اٹھی تم کہیں بھی نہیں تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں یہاں 1 منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ زرار اسے لیے صوفے پر آ کر بیٹھا تو وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زرار کو بے ساختہ دکھ ہوا اور بہت سارا اشتعال اس نے اپنے اندر دبا لیا۔ اگر میں ایسے تمہیں اپنے ساتھ لے گیا تو پھر پولیس تمہیں پکڑ لے گی، تم جانتی ہو تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس سے سنجیدگی سے حقیقت کا آئینہ حالہ کو دکھایا۔ تو کیا کروں میں یہاں نہیں رہوں گی، تم میرے ساتھ یہی رہو، میں نہیں رہ سکتی اکیلے، میں مر جاؤں گی۔ زرار، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائے، زرار کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایسی تکلیف تھی کہ زرار کا دل وہی پگھل گیا۔ اوکے، کوئی اکیلا نہیں رہ رہا، میں یہیں پر ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا اس کے قریب ہو کر بیٹھا۔ سب ٹھیک ہے،
उसे हौसला देता बोला तो कहीं जाकर हाला ने सुकून की सांस ली। मुझे भूख लग रही है। एक बार फिर इसे अपनी भूख का ख्याल आया। मैंने खाना ऑर्डर किया है, तुम्हारा फेवरेट खाना, बस आता ही होगा। जरार की बात पर इसे कुछ हौसला हुआ। शहर पर शाम के साए गहरे हो रहे थे। इसने अपने कुछ कपड़े बैग में डाले और अब इसका रुख नीचे की जानिब था। वो सिर्फ घर से अपने कुछ कपड़े लेने के लिए आया था और अभी जाते हुए इससे मार्केट से हाला के लिए भी कुछ कपड़े लेकर जाने थे, क्योंकि वो अभी इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसके हाथ में बैग देखकर फरजाना बेगम, जो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी, कुछ हैरान हुई। कहाँ जा रहे हो जरार? सख्ती से पूछा। जरार ने अजियत से आंखें मीची। वो सोच रहा था कि चुपके से निकल जाएगा, मगर माँ देख चुकी थी। ओ अच्छा हुआ मॉम, आप यहीं पर मिल गई। मुझे आपको बताना था कि हम सब दोस्तों का चंद दिनों के लिए शहर से बाहर जाने का प्लान बना है। बस ऐसे ही नॉर्दर्न एरियाज घूम कर आएंगे। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, परेशान मत होइएगा। फरजाना बेगम ने इसे घूरा। कभी तो घर में टिक कर बैठ जाया करो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ भागते ही रहते हो। वो इसे डांट रही थी। वैसे भी सुबह से इनका मूड खराब था। अच्छा मॉम, परेशान मत हो, हाला मिल जाएगी और वह जहाँ भी होगी महफूज होगी। आप जानती तो हैं, अगर वो भागी है तो इसके पीछे वजह भी सब जानते हैं। इसने अपनी माँ को हौसला दिया और फिर इनके माथे पर लब रखता हुआ मुस्कुराकर घर से बाहर निकला। वो अपने घर से निकला ही था जैसे इसने गाड़ी घर से बाहर निकाली। सामने से खकान की गाड़ी इसके सामने आकर रुकी। शायद वो हाला के घर आ रहा था। दोनों की गाड़ी आमने सामने आई थी। खकान गाड़ी से उतरकर इसके करीब आया तो जरार भी मुस्कुराता हुआ गाड़ी से उतरकर इसकी तरफ बढ़ा। खकान के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कल रात से सो भी नहीं सका। जरार ने इसे देखा तो इसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई तो वो खकान के करीब आया। हेलो दुल्हे मियाँ, क्या हाल चाल है? ओ लगता है हाल चाल बुरे हैं। खकान की आंखों में गुस्सा देखते हुए जरार ने इसकी बेबसी का लुत्फ लिया। तुम अपनी बकवास बंद रखो। मुझे तो लगता है ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। तुमने ही हाला का ब्रेन वॉश किया, इसे यहाँ से भगाया होगा। खकान इसी पर उल्टा चढ़ दौड़ा। इसकी बात सुनते हुए जरार खुलकर हंस पड़ा। तुम्हें लगता है वो जंगली बिल्ली, वो हाला मीर हाकिम मेरी कोई बात मानेगी? इसे हंसी आ रही थी कि खकान ऐसा कैसे सोच सकता है। वैसे कोई मुझे कुछ दिन पहले चैलेंज कर रहा था कि वो मेरी आंखों के सामने हाला मीर हाकिम से शादी करेगा और फिर उसके वजूद पर दस्तरस पाएगा। वैसे कहाँ गया तुम्हारा वो चैलेंज? जरार ने अपनी गाड़ी के बोनट से टेक लगाए मजे से खकान को देखा और इसके इस अंदाज से खकान आबासी जलकर राख हो गया। अगर इस सारे मामले में तुम्हारा जरा भी हाथ हुआ नवाब जरार शराजी, तो याद रखना तुम बचोगे नहीं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अगर तुमने कहीं हाला को छुपा कर रखा है तो इसे खुद ही अच्छे इंसान की तरह सामने ले आओ, वरना वो तो मरेगी मरेगी, साथ तुम भी मरोगे। तो दोनों की वजह से मेरी जो बदनामी हुई है ना, इस पूरे शहर में इसका खुमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। खकान सख्त गुस्से में इसे नसीहत कर रहा था। जरार ने दोनों हाथ उठाए, सरेंडर किया। ये अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ मत करो, और मैं पागल हूँ जो हाला को लेकर कहीं भागूंगा। इसे लेकर तो मैं भाड़ में भी न जाऊं। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं इस गरूर और मुतकब्बर हाला मीर हाकिम की मदद करूंगा? भागी होगी अपने किसी दोस्त के साथ, मुझे क्या। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। तुम जाओ अपनी भागी हुई दुल्हन को ढूंढो। जरार ने इस पर एक तंजिया मुस्कुराहट उछाली और अपनी गाड़ी में बैठकर वो गाड़ी रिवर्स करता खकान की गाड़ी के पास से अपनी गाड़ी गुजार कर जन करता आगे बढ़ाकर जा चुका था। इसके जाने के बाद हाकिम साहब, जिन्होंने गेट पर ही खकान को खड़े देखा, तो वो बाहर आए। अरे बेटा तुम आओ, बैठो। पुलिस हाला को ढूंढ रही है, वो जल्दी मिल जाएगी। तुम फिक्र मत करो, ज़रूर इसने नादानी में आकर ये गलती की है, सब ठीक हो जाएगा। बस मेरी बेटी को माफ़ कर देना। वो बेटी के बाप थे, इसलिए फ़िलहाल वो झुके हुए थे। अंकल, ये आपने जरार के बदले हुए तेवर देखे हैं? मुझे पूरा यकीन है हाला को गायब करने के पीछे जरार का ही हाथ है। उन्होंने बेहद बेयकीनी और हैरत से खकान को देखा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? इन्हें शायद उम्मीद नहीं थी। मैं अभी कोई सबूत तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अब सबूत ढूंढ कर ही बात करूंगा। और अगर हाला जरार के पास हुई तो मैं जरार की हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा। शदीद गुस्से में कहता हुआ वापस पलटा। अपनी गाड़ी में बैठा हुआ किसी का नंबर मिला रहा था। अभी अभी जरार अपने घर से निकला है। इसका पीछा करो, मुझे जानना है वो कहाँ कहाँ जाता है। इसकी हर एक हरकत पर नज़र रखो। मुझे इसके एक एक पल की खबर चाहिए। अपने ख़ास आदमी को सख्ती से हदायत की। इसने अपने मोबाइल फ़ोन रखा और वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, मगर हाला से बदला लेने की ठान चुका था। तुमने अच्छा नहीं किया हाला हाकिम। अब तुम्हारे साथ मैं वो सलूक करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। रात गहरी हो रही थी जब जरार की गाड़ी फार्म हाउस पे दाखिल हुई। वो गाड़ी से उतरा, शॉपिंग बैग उठाए और लाउंज में
داخل ہوا۔ لاؤنج میں ہی حالہ بری طرح سے چکر لگا رہی تھی، اور اب چکر لگانے کی وجہ بھوک نہیں تھی بلکہ وہ زرار کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا تو وہ کھا چکی تھی مگر اسے تنہائی سے خوف آ رہا تھا۔ زرار کو دیکھتے ہی اسے سکون ہوا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ یہ لو، یہ میں تمہارے لیے کچھ شاپنگ کر کے لایا تھا۔ اسے سارے بیگ حالہ کی طرف بڑھائے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس نے زرار کے کندھے پر لٹکتے بیگ کو دیکھ کر پوچھا۔ میرا کچھ سامان ہے، اب یہاں پر رہوں گا تو سامان کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر حالہ کو سکون ہوا کہ وہ اس کے پاس رہے گا، وہ تنہا نہیں رہے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے زرار پر جی بھر کر اس وقت پیار آیا۔ تھینک یو سو مچ زرار۔ نہ جانے کیوں وہ رنجیدہ ہوئی۔ اس کے ایسے ایموشنل ہو کر کہنے پر زرار مسکرا دیا تھا۔ ایسا مت کہو حالہ، ورنہ مجھے لگے گا تم حالہ میر حاکم نہیں ہو۔ زرار کی بات پر وہ ہنس پڑی تھی۔ دونوں کے درمیان چھائی الفت اب دور ہونے لگی تھی۔ پلیز کسی میڈ کا بھی انتظام کر لو، اس نے آس پاس ڈسٹ وغیرہ دیکھتے ہوئے کہا تو زرار جو کمرے میں جا رہا تھا پورا اس کی طرف پلٹا۔ تم سارا دن یہاں کیا کرتی ہو؟ اگر میڈ رکھیں گے تو جاسوسی کر سکتی ہے، اور ویسے بھی تم کر لیا کرو صفائی وغیرہ، اس سے تمہارا وقت بھی گزر جائے گا اور صفائی کی صفائی ہو جائے گی۔ وہ مسکرا کر اسے مشورہ دے رہا تھا، بدلے میں حالہ نے اسے ایسی نگاہوں سے گھورا جیسے کچا چبا جائے گی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ سختی سے گرائی تو زرار ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حالہ کے ہونٹوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ زرار یہاں پر تھا۔ حالہ کو غائب ہوئے دن پر دن گزر رہے تھے۔ اسے غائب ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور ایک ہفتے سے زرار اس کے ساتھ فارم ہاؤس پر ہی تھا، اور خاقان کا آدمی کافی دنوں سے مسلسل زرار پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور جو انفارمیشن خاقان کو چاہیے تھی وہ اس کا آدمی سے دے چکا تھا۔ اس لیے اس وقت حاکم صاحب اور خاقان عباسی اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ زرار کے فارم ہاؤس پر چھاپا مارنے آ چکا تھا۔ ان کی گاڑیاں فارم ہاؤس پر رکی۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا انکل کہ زرار نے ہی حالہ کو غائب کیا ہے، مگر آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اب زرار اور حالہ دونوں کی سزا کا فیصلہ میں خود کروں گا، آپ درمیان میں نہیں بولیں گے۔ خاقان عباسی سختی سے حاکم صاحب کو حکم سنا رہا تھا۔ وہ خاموش رہے۔ وہ تیزی سے اپنی ہاتھ میں گن پکڑے لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھا۔ لاؤنج کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ زرار اور حالہ جو دونوں صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر مووی دیکھ رہے تھے، ہڑبڑا کر دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا، مگر دروازے میں ان سب لوگوں کو دیکھ کر حالہ بری طرح سے کانپ گئی۔ زرار اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاقان اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر زرار نے جلدی سے حالہ کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فارم ہاؤس میں اس طرح سے گھسنے کی؟ زرار سے دیکھتے ہوئے غصے سے چلایا تھا۔ اچھا، میری ہمت کی بات کرتے ہو؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ہونے والی بیوی کو یہاں چھپا کر بنا کسی رشتے کے یہاں پر رکھنے کی؟ وہ آتے ہی زرار کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے خاقان زرار پر حملہ کرتا، زرار نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا گریبان چھڑوایا۔ خبردار اگر ایک بھی لفظ بکواس کرنے کی کوشش کی، اور حالہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، خبردار اگر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری جان نکال دوں گا۔ خاقان جو حالہ کو گھور رہا تھا، اسے دیکھ کر زرار کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے زوردار مکہ خاقان کے جبڑے پر دے مارا۔ اس سے پہلے خاقان کچھ کہتا، حاکم صاحب نے ان دونوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ بس کر جاؤ تم دونوں سے میں بعد میں نپٹتا ہوں، پہلے میں اپنی بیٹی سے تو بات کر لوں۔ وہ سخت غصے میں کہتے حالہ کی طرف بڑھے۔ حالہ ڈر کر مزید زرار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اپنے باپ کی عزت کو دو کوڑی کا کرتے ہوئے؟ کیا کر رہی ہو اس کے ساتھ یہاں پر؟ وہ سختی سے کہتے حالہ کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکے تھے۔ اور تمہارا تو میں بعد میں علاج کرتا ہوں، تمہارے باپ کو بتاتا ہوں تمہاری کرتوت، اور تم چلو میرے ساتھ۔ پہلی بات انہوں نے زرار سے کہی اور دوسری بات حالہ سے۔ انہوں نے زبردستی حالہ کا بازو پکڑے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے حالہ ایک قدم بھی اٹھاتی زرار نے حالہ کا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ حاکم صاحب نے حیرت سے زرار کو دیکھا۔ سوری انکل، لیکن آپ میری بیوی کو میری اجازت کے بنا یہاں سے نہیں لے کر جا سکتے۔ اور لفظ بیوی وہاں موجود ہر شخص کے کانوں میں تیزاب کی طرح اترا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ تمہاری بیوی کہاں سے بن گئی؟ انہیں زرار پر شدید غصہ آیا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں نے حالہ میر حاکم سے نکاح کیا ہے۔ وہ سکون سے اپنی جیب سے نکاح نامہ نکال کر انہیں دکھا چکا تھا۔ شاید اس نے اپنی جیب میں نکاح نامہ اس لیے رکھا ہوا تھا، اور حاکم صاحب کی گرفت حالہ کے بازو پر فوراً نرم پڑی۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر زرار کے پیچھے جا کر چھپ گئی، جیسے یہاں موجود ہر شخص سے زیادہ زرار ہی اس کا محافظ ہو۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے نکاح نامہ دیکھ رہے تھے جہاں پر زرار کے والدین تک کے دستخط تھے۔ انہوں نے اسی بے یقینی سے زرار کو دیکھا۔ حالہ اور زرار کی نگاہیں ٹکرائی اور پھر دونوں کی آنکھوں کے سامنے
وہ رات کو ہی جب وہ گھر سے اپنے کپڑے لے کر فارم ہاؤس کے لیے نکلا تھا۔ اس کے جانے کے بعد فرزانہ بیگم شیرازی صاحب کے پاس آئیں، جو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے زرار، کل رات سے کچھ بدلا سا ہے؟ شیرازی صاحب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی بیوی کی بات سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ حالہ سے جتنا مرضی جھگڑے لیکن اس کی فکر کرتا ہے، اور حالہ کل رات سے غائب ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے حالہ اسی کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کچھ برا ہو ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ آپ جلدی اٹھیں۔ وہ شیرازی صاحب کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا انہیں بازو سے پکڑے گھر سے باہر نکل آئیں، اور پھر انہوں نے زرار کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ وہ شاپنگ مال کے بعد سیدھا فارم ہاؤس آیا تھا۔ وہ بھی حالہ سے بحث کر کے کمرے میں گیا ہی تھا جب لاؤنج کے دروازے کھلے اور شیرازی صاحب اور فرزانہ بیگم اندر داخل ہوئے۔ حالہ جانی پہچانی آواز سنتے ہوئے اس نے حیرت سے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو انکل آنٹی کو دیکھ کر وہ شدید حیران ہوئی۔ آپ دونوں یہاں پر؟ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے۔ فرزانہ بیگم نے تنقیدی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی نا یہ اس کے ساتھ ہے۔ اور حالہ شرمندہ سی نگاہیں جھکا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ان دونوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تم لوگوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہے۔ تمہارے باپ کو پتہ چلا تم زرار کے ساتھ ہو، تم دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ وہ اب ان دونوں کو غصے سے ڈانٹ رہی تھی۔ میں کیا کرتی آنٹی، اس گھٹیا شخص سے شادی کرنے سے اچھا میں اپنی جان دے دیتی۔ وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے اب زرار کو گھورا۔ یہ تھا تمہارے دوستوں کے ساتھ ٹرپ؟ زرار بس دانت نکال کر رہ گیا۔ وہ دونوں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ فرزانہ بیگم لاؤنج میں چکر کاٹتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ بس میں نے اس کا ایک حل نکال لیا ہے۔ تم دونوں یہاں رہو، جیسے مرضی رہو، لیکن تم دونوں بنا کسی رشتے کے یہاں پر نہیں رہو گے۔ ان کی بات پر دونوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب موم؟ زرار جیسے ان کی بات سمجھ نہیں سکا تھا۔ شیراز، ہم ان کا بھی اسی وقت نکاح کروائیں گے۔ ان کی بات سن کر وہ تینوں نفوس اچھل پڑے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سب سے پہلا جھٹکا حالہ کو لگا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو ہم تمہاری حفاظت کریں تو تمہیں فوراً زرار سے نکاح کرنا ہوگا، اور یہ نکاح عارضی نہیں ہوگا۔ تم دونوں کو ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تم سوچو حالہ تم سے شادی کون کرے گا؟ تم گھر سے بھاگ چکی اور زرار اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہو۔ میں جانتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے سے جتنا مرضی جھگڑ لو مگر ایک دوسرے کی پرواہ بہت کرتے ہو، اس لیے میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں تو پہلے ہی تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر شاید اس طرح سے ہونا تھا۔ وہ سختی سے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ مگر آنٹی، حالہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، اگر تم چاہتی ہو تم ساری زندگی محفوظ رہو تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہارے باپ سے معافی دلواؤں گی۔ شاباش، نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اور یوں ان کے فورس کرنے پر اسی رات ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ خاقان غصے سے ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے انکل کہ یہ لوگ صرف قرض کی وجہ سے حالہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ خاقان حالہ سے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور یقین کریں نکاح کرنا تو صرف ڈرامہ تھا۔ اصل میں تو حالہ کو بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے وجود پر دسترس پا کر میں اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ زرار نے حالہ کے باپ کو صاف لفظوں میں خاقان کی نیت بتائی تو انہوں نے بے حد بے یقینی سے خاموش کھڑے خاقان کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ گن والا ہاتھ اٹھا کر زرار پر حملہ کرتا، زرار نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ پر اپنے پاؤں سے وار کیا اور گن اچھلتی ہوئی دور جا گری۔ خبردار، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کوئی مزید بات ہوتی، شیرازی صاحب اور فرزانہ بیگم بھی فارم ہاؤس میں داخل ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس کا ماحول مزید گرم ہو رہا تھا۔ حالہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی تھی۔ وہ اپنے باپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے باپ نے اس کے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ شیرازی صاحب نے اپنی جیب سے چیک نکال کر خاقان کے ہاتھ پر رکھا اور پھر عباسی صاحب کو دیکھا۔ یہ آپ لوگوں کے وہ پیسے ہیں جو آپ نے حاکم صاحب کو دیے تھے۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے پیسے سود سمیت واپس لوٹا دی ہیں۔ اب حالہ سے شادی کرنے کی کوئی وجہ بچی ہی نہیں ہے، وہ سختی سے کہہ رہے تھے۔ عباسی صاحب اپنی اتنی بے عزتی پر کلس کر رہ گئے۔ مزید بے عزت ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ خاقان کا بازو پکڑ کر اس کے ساتھ فارم ہاؤس سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیرازی صاحب نے حاکم صاحب کو ساری بات سمجھائی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ان لوگوں سے دور رہیں، لیکن نہیں، آپ نے ان سے قرض لیا، آپ ہم سے لے سکتے تھے۔ دیکھ لیں ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا کیا حال ہو گیا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ دونوں جوان بچے ایسے اکیلے یہاں پر رہیں، اس لیے ہم نے ان کا نکاح کروا دیا، کیونکہ جہاں دو لوگ تنہا ہوں وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں حالہ زرار کے ساتھ خوش رہے گی۔ بس آپ خوشی خوشی حالہ کو معاف کر کے اس کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ فرزانہ بیگم نے حاکم صاحب سے درخواست کی تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ حاکم صاحب نے خاموشی سے سر اسپات میں ہلایا اور حالہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے حالہ نے شکر ادا کیا، اس کے باپ نے اسے معاف کر دیا۔ تم اس کے ساتھ خوش ہو؟ انہوں نے ایک نظر زرار کو دیکھ کر پوچھا۔
حالانکہ آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر گھومے، وہ اس کی خاطر پورا ایک ہفتہ یہاں پر فارم ہاؤس میں بند رہا۔ وہ کہیں نہیں گیا۔ اس نے حالہ کی خاطر اپنی ساری ایکٹیویٹیز بند کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا حالہ کو تنہائی سے فوبیا ہے۔ جو شخص اس کی اتنی پرواہ کرتا ہے وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ اس نے چہرہ جھکایا، اس بات میں سر ہلایا تو حاکم صاحب مسکرا دیے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن زرار کو باقاعدہ بارات لے کر آنا ہوگا، پھر میں حالہ کو اس کے ساتھ رخصت کروں گا۔ اس کی بات کو سن کر سب ہنس پڑے تھے۔ حالہ اس کے قریب ہوئی۔ زرار نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شکریہ میری حفاظت کرنے کے لیے، شکریہ مجھ جیسی مغرور لڑکی سے محبت کرنے کے لیے، وہ نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی، اور شکریہ مجھے بدلنے کے لیے۔ زرار نے اس کے قریب جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا، اور حالہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا جہاں سب باتوں میں مصروف تھے۔ اس سے شکر ادا کیا کہ اس کے والدین نے نہیں دیکھا۔ پھر اس نے گھور کر زرار کو دیکھا جو اسے آنکھ مار چکا تھا۔ حالہ چہرہ آ گئی۔ بے شک اللہ پاک نے انسان کے لیے بہترین انتخاب کر رکھا ہوتا ہے، بس ہم بہتر کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ ہمیں بہترین عطا کر دیتا ہے۔